الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. حمد و صلات کے بعد رب عز و جل کا بہت احسان ہے کہ جس ذات والا صفات نے ہم سب کو میلاد کا یہ مہینہ عطا فرمایا اور پھر یہ کرم نوازی فرمائی کہ حضور کی میلاد کی محفل میں شرکت کی توفیق بھی عنایت فرمائی. اس لیے کہ حضور کی میلاد کی محفل میں نصیب والے شریک ہوتے ہیں، نصیب والے شریک ہوتے ہیں. یہ ذکر ایسا نہیں جس میں ہر ایک کو بلا لیا جائے. اللہ محبوب کا ذکر کرنے، محبوب کا ذکر سننے کے لیے جس کو چن لیتا ہے اسی کو بلاتا ہے. میرے پیچھے اور پیارے دوستو، آج اس مسجد میں ہم جمع ہیں تو یہ سمجھ لو کہ اللہ نے خاص رحمت فرمائی، نظر کرم و فضل فرمائی تو ہمیں اپنے گھروں سے اٹھا کر اپنے گھر میں پہنچا کر اپنے محبوب کا ذکر سنوایا. یاد رکھیے، فقیر جب بھی بیان کرتا ہے تو اس میں دو چیزوں پر زیادہ زور ہے. ایک عقیدہ، دوسرا عمل. ایک عقیدہ، دوسرا عمل. لیکن فی زمانہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں ہمیشہ اعمال پر بھی تقریر کرتا رہتا ہوں، بیان کرتا رہتا ہوں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، دیگر ضروریات دین کے بارے میں. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فی زمانہ عقیدہ بچانے کی بڑی ضرورت ہے. اس وقت جو مضبوط حملہ ہوا ہے وہ عقیدے پر ہوا ہے. اس دور میں جو مضبوط حملہ ہوا ہے وہ عقیدے پر ہوا ہے. اور یاد رکھنا، حملہ عقیدے پر جب بھی ہوتا ہے تو ان عقیدے والوں پر ہوتا ہے جن کا عقیدہ صحیح ہے، یعنی اہل سنت پر حملہ ہوتا ہے. آپ کہیں گے حضور ہمیں تو کوئی تیر تلوار نظر نہ آیا، ہمیں تو کوئی بندوق نظر نہیں آ رہی، یہ حملہ کیسا ہوا؟ میں نے کہا بندوق سے بندہ مارا جاتا ہے، بندوق سے بندہ مارا جاتا ہے، عقیدہ مارا نہیں جاتا. بندوق، تیر، تلوار یہ خطرناک ضرور ہے، ہتھیار ہے، ویپن ہے، لیکن یاد رکھو یہ کم خطرناک ہے.
اس لیے کہ جان لیتے ہیں ایمان نہیں لیتے. بات سمجھ میں آئی؟ جان لیتے ہیں ایمان نہیں لیتے. لیکن وہ لوگ جو ایمان لیتے ہیں وہ ان ہتھیاروں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. جان گئی ایمان بچ گیا تو دنیا میں سے تو چلے گئے لیکن آخرت میں جو حصہ ہے وہ ختم نہ ہوا. جبکہ اگر ایمان گیا تو نہ دنیا ہی بچی نہ آخرت ہی بچی. بات سمجھ میں آئی؟ اس وقت یہ جو موبائل ہے نا، موبائل اس میں فیس بک پر اہل سنت کے علماء کم ہیں، زیادہ عقیدے کو خراب کرنے والے ہیں. ہم کسی کے عقیدے کو کبھی چھیڑتے نہیں، جس کا جو عقیدہ ہے اپنے پاس رکھے. لیکن جب اہل سنت کے عقائد پر حملہ کرنے والے فیس بک اور یوٹیوب پر بیٹھ کر ان عقائد پر حملہ کریں تو پھر اس کا دفاع بھی ضروری ہو جاتا ہے. بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ اب حملہ جو ہے یاد رکھنا، ڈائریکٹ حملہ اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدے پر نہیں کیا جاتا. ڈائریکٹ حملہ وہاں نہیں کیا جاتا. ڈائریکٹ حملے ہوتے ہیں دو جگہ. ایک حضور اور میرے آقا کے صحابہ اہل بیت. میں اس حملے کو ایک ہی حملہ سمجھتا ہوں. اور دوسرا حملہ اولیاء کرام پر، اس کو دوسرا حملہ ثانوی حیثیت میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ وہ ہستیاں تو بظاہر پردہ پوش ہو گئی، ان کا سلسلہ ابھی سے جاری ہے. لہٰذا اس وقت شد و مد کے ساتھ یہ دونوں قسم کے حملے فیس بک یوٹیوب پر جاری ہیں اور ہر گھر میں اس کے اثرات پہنچ رہے ہیں.